أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہودی تورات پڑھتے تھے اور اس تورات میں نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو خود بتایا کرتے تھے کہ ہماری کتاب بتاتی ہے کہ آخری پیغمبر ابھی آنے والا ہے، لوگوں کو خود بتاتے تھے۔ بلکہ جب جنگ ہوتی نا تو حضور کے وسیلے سے، ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں، حضور کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ فتح عطا فرماتا تھا۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، یہودی بنی اسرائیل میں سے ہیں، حسد کی آگ میں جل بھن کر کہنے لگے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ قرآن فرماتا ہے جو ہم نے اتارا ہے، اللہ کے محبوب دنیا میں آئے، اللہ نے ان پر قرآن اتارا، اس قرآن نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی کہ پچھلی کتابیں جو اللہ کی باتیں بتاتی تھی وہ سچی باتیں ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یہ کتاب جو قرآن ہے، یہ محبوب جس پر قرآن اترا ہے، یہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں اور تم انہی سے منہ پھیر رہے ہو، تم انہی کا انکار کرتے جا رہے ہو۔ تفسیر روح البیان میں ہے، کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سرغنہ تھا، اس نے ایک دفعہ یہودیوں کے علماء کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان سب نے بتایا کہ وہ تو سچے نبی ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آنے والے جو آخری نبی ہوں گے وہ سچے نبی ہوں گے، وہ سچا دین لے کر آئیں گے۔ کعب بن اشرف کہنے لگا اگر تم ان کی تکذیب کرتے، کوئی اور جواب دیتے تو میں تم سب کو انعام دیتا، لیکن تم نے تو جواب میری مرضی کا نہیں دیا۔ اب ان کو جب لالچ کی ان کو فکر لگی، لالچ ان کے دماغ پر چھایا تو کہنے لگے اچھا ہمیں کچھ ٹائم دو، ہم تحقیق کر کے جواب دیں گے، ہم اس بات کا جواب ابھی نہیں دیتے، ہم کچھ تحقیق کر لیں، غور و فکر کر لیں، ہم ذرا دیکھیں کہ تورات میں جس نبی کی بات ہے وہ یہی ہے یا کوئی اور ہے۔ کیونکہ لالچ آ گیا، جب لالچ آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، جب لالچ آ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ کہنے لگے ابھی ہمیں کچھ وقت دو، اور جب ہم تحقیق کر لیں گے تو پھر ہم تمہیں جواب دیں گے۔ یہ کہہ کر اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوصاف توریت میں بیان کیے گئے تھے وہ سارے اوصاف نکال دیے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی جگہ دجال کے حوالے سے جو باتیں تھیں انہیں حضور پر چسپا کر دیا۔ دنیا کی حقیر سی دولت تو انہوں نے کما لی، لیکن ایمان کا ستیاناش کر دیا، آخرت کو برباد کر دیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو ہم نے اتارا اور وہ تمہاری تصدیق بھی کر رہا ہے اور تمہاری پچھلی کتابوں کی باتوں کو سچا کر کے دکھا رہا ہے، تم اس کو ماننے کی بجائے تم اسی کا انکار کر رہے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ،
اور دوسری بات ارشاد فرمائی ولا تکونوا اول کافر بہ، اس کے پہلے انکاری مت بنو، پہلے منکر مت بنو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ میری آیتوں کے بدلے حقیر سی قیمت مت خریدو، حقیر سی دولت مت کماؤ۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، میرا ڈر دل میں پیدا کرو، میری کتابوں میں تحریف مت کرو، میرے احکام کو تبدیل مت کرو۔ یہ چار باتیں اس آیت میں فرمائی گئی۔ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت شانیں جو توریت میں موجود تھی، چند سکوں کی خاطر، حقیر دنیا کی خاطر، ذلیل دولت کی خاطر اللہ کے محبوب کی شان کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور اس کی جگہ معاذ اللہ انہوں نے دجال کی باتیں حضور کے بارے میں جوڑ دی۔ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، انہیں منع کیا گیا، قرآن کی تکذیب سے منع کیا گیا، صاحب قرآن کی تکذیب سے منع کیا گیا، بلکہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ تسلی دی کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایسی کتاب رب نے نازل کی ہے جو ہماری کتاب کی سچائی کو بیان کرتی ہے، ایسا محبوب رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے جو ہمارے انبیاء کی سچائی کو بیان کرتا ہے، جو ہماری کتابوں کی سچائی کو بیان کرتا ہے۔ تسلی کا کیسا سامان فراہم کیا، لیکن جب بد نصیبی بندے پر غالب آ جائے تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں کھلی ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھیں کہیں اور لگی ہوتی ہیں، اور چڑھے ہوئے سورج کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے۔ یہودیوں کی اس گندی صفت کو قرآن مجید نے کئی جگہ پر بیان کیا، ایک سے زیادہ مقامات پر بیان کیا۔ اللہ کی آیتوں کو بدلنا، اللہ کے احکام کو تبدیل کرنا، آج یہ صفت کئی مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ منافقت کی خاطر، دنیا کی حقیر دولت کی خاطر اگر کوئی آج اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے تو وہ یہودیوں سے بدتر ہے، وہ ان یہودیوں سے بڑا ذلیل ہے جو رسول اللہ کا امتی ہو کر ایسی گھنونی حرکت کر رہا ہے۔ ان چار باتوں کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت درس قرآن ہے۔ ہم مختصراً آپ کے سامنے جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن میں دیکھ کر، توریت میں دیکھ کر مکر گئے، حالانکہ توریت کے اندر حضور کے اوصاف کو واضح انداز میں بیان کیا گیا تھا، کھلے انداز میں بتایا گیا تھا کہ آنے والا آخری پیغمبر ایسی شکل و شباہت والا ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کے اوصاف ایسے ہوں گے، اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہوں گے، وہ بڑی خوبیوں کا مالک ہوگا، اس کی شان بڑی اعلیٰ ہوگی، اس کی پیدائش مکے میں ہوگی لیکن ہجرت مدینے کی طرف فرمائے گا۔ یہ توراۃ میں لکھی تھی باتیں، وہ اچھے کام سکھانے والا ہوگا، وہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہوگا، وہ سچی بات بتانے والا ہوگا، وہ توحید کا سبق پڑھانے والا ہوگا، وہ کفر اور گمراہی کو مٹانے والا ہوگا، وہ رحمان کی طرف سے قرآن لانے والا ہوگا، وہ فرش پر بیٹھ کر عرش پر حکومت دکھانے والا ہوگا۔ یہ باتیں توراۃ میں لکھی ہوئی تھی، اور ان باتوں کو پڑھ کے اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ کی رحمت سے کس قدر لطف نصیب ہوتا ہے۔ ان چند سکوں کی خاطر کوئی حضور کی ان شانوں کا سودا کرے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے اتارا، یعنی علماء فرماتے ہیں یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے صرف قرآن اتارا، فرمایا جو ہم نے اتارا اسے مان لو، یعنی قرآن بھی مان لو، صاحب قرآن کو بھی مان لو، قرآن کی ایک ایک آیت کو مانتے جاؤ، محبوب کی ایک ایک ادا کو تسلیم کرتے جاؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو ہم نے اتارا اسے تسلیم کر لو۔ قرآن بھی رب نے اتارا، صاحب قرآن بھی رب نے بھیجا، اور جب ان دونوں پر بندے کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر اللہ اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کی سنت، قرآن بھی شان والا، حضور کی ادائیں بھی شان والی، قرآن کی ایک ایک آیت سچی، اللہ کے محبوب کی ایک ایک ادا نرالی، قرآن کا ایک ایک حرف سچا، اللہ کے محبوب کا ایک ایک جملہ
कीमती, अनमोल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी सुन्नत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, किस कदर अहमियत है सुन्नत की। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मेरा नहीं है। आज हम बहुत सारे काम है जिनमें हम सुन्नत को बिल्कुल मामूली सा समझते, हम समझते चलो खैर सुन्नत ही है, इसको छोड़ने से कौन सा कोई गुनाह होता है। अब ये गौर कर लेना चाहिए कि ये बात करते हुए हम किस नजरिए को पेश नजर रखते हैं। उलमा फरमाते हैं, अगर कोई तहकीर की नीयत से ये बात करे, तहकीर की नीयत से सुन्नत छोड़े, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसने हुजूर की अदाओं का कदर ही नहीं जाना, उसने हुजूर की अदाओं की अहमियत ही नहीं समझी। अगर कोई सुस्ती की वजह से छोड़े तो और बात है, काहली की वजह से छोड़े तो और बात है, लेकिन अगर कोई तहकीर की वजह से अल्लाह के महबूब की सुन्नत छोड़े, तहकीर की वजह से ये सोच करके हुजूर ने किया ना, ये कौन सा कुरान में आया है, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फरमाया वो दायरा सुन्नत, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और हुजूर की सुन्नत की बरकत कितनी है, हुजूर की सुन्नत का मकाम कितना है, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाले का रुतबा कितना है। हजरत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत हिबतुल्लाह तबरी को ख्वाब में देखा, तो पूछा अल्लाह ने आपसे क्या मामला फरमाया है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह ने इसको रिवायत फरमाया। ख्वाब में देखा तो पूछा अल्लाह ने आपसे क्या मामला फरमाया है। फरमाने लगे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है, अल्लाह ने करम कर दिया, बख्श दिया। पूछा किस सबब से। बड़े राजदाराना अंदाज में कहने लगे महबूब खुदा की सुन्नतें अपनाने की वजह से, अल्लाह के महबूब की सुन्नत को अपनाने की वजह से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी है। तो अल्लाह फरमाता है व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो कुछ हमने उतारा उसे तस्लीम करना होगा, ये ईमान कामिल है। कुरान भी रब ने उतारा, साहिब कुरान भी रब ने भेजा, कुरान को भी मानना होगा, साहिब कुरान की अदाओं पर भी अपने आप को कुर्बान करना होगा, हुजूर की सुन्नतों को भी सीने से लगाना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत कितनी है। हुजूर फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जब लोगों के अंदाज बदल जाए, जब लोगों को अपडेट रहने का शौक ज्यादा चढ़ जाए, जब लोगों को दीन के हवाले से वसवसे आने लग जाए, जब लोग ये ना देखें कि हदीस में क्या आया है, बल्कि ये देखें कि फुला कंट्री वाले क्या अंदाज रखते हैं, फुला बरादरी वालों का क्या तरीका है, फुला कैसा काम करता है, फुला फैशन कैसा है, फुला एक्टर कैसा है। और मैं इस फसाद उम्मत के वक्त हमारी एक सुन्नत पे अमल करने वाले को अल्लाह 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है आमिनू बिमा अंज़लतु, जो कुछ हमने उतारा उसे मानो। कुरान को भी मानो, साहिब कुरान को भी मानो, कुरान की आयतों को भी मानो, साहिब कुरान की हदीसों को भी मानो। तो ये पहला दर्स है इस आयत का, वो आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम। दूसरा दर्स क्या है, वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, जो हमने उतारा है उसके मुनकिर मत बनो। और मुनकिर भी कौन से, अव्वलीन मुनकिर, अव्वलीन मुनकिर मत बनो। उलमा ने यहां बड़ी फिक्र अंगेज गुफ्तगू की है। अव्वलीन मुनकिर क्या होता है, अव्वलीन मुनकिर ना बनो, इसका यह मतलब नहीं है कि आखिरी मुनकिर बन जाना। माज़अल्लाह उलमा ने इसका माना यह बयान किया, फरमाया कि जब तुम किसी चीज के हवाले से कुफर करोगे, तुम एक हो, लेकिन जब वही कुफर तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे देखेंगे, तुम्हारे अहल देखेंगे, तुम्हारे अयाल देखेंगे, तुम्हारे शागिर्द देखेंगे, तुम्हारे मातहत देखेंगे, अव्वलीन मुनकिर एक ही होता है। अच्छाई भी एक बंदे से शुरू होती है, बुराई भी एक बंदे से शुरू होती है, लेकिन वो एक बंदे से शुरू होने वाली बुराई पूरी कौमों को अपनी लपेट में ले लेती है। एक बंदे से शुरू होने वाली अच्छाई पूरी कौम को रब की रहमत का हकदार बना देती है। कुरान फरमाता है जो हमने नाजिल किया उसे तस्लीम करो, बजाय इसके कि उसको मानो, तुम उसका इनकार कर रहे हो।
یہود کے بارے میں یاد نازل ہوئی، لیکن درس تو ہمیں بھی مل رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا اولین منکر مت بنو، کیونکہ اولین منکر جب تم بنو گے تو یہی کفر، یہی انکار نیچے اترے گا، تمہاری اولادوں تک پہنچے گا، تمہارے نوکروں تک پہنچے گا، تمہارے جاننے والوں ماننے والوں تک پہنچے گا. اور پھر ایک تو برائی تم نے کی تھی اور تمہاری شروع کی ہوئی برائی کو آگے 100 بندہ کرے گا، تمہیں 100 بندوں کا گناہ ملے گا. تمہاری شروع کی ہوئی برائی کو آگے 1000 بندہ کرے گا، تمہیں 1000 بندوں کا گناہ ملے گا. تمہاری شروع کی ہوئی برائی کو آگے 1,00,000 بندہ کرے گا، تمہیں 1,00,000 بندوں کا گناہ ملے گا. تم کیوں قرآن کا انکار کر کے اولین منکر بن رہے ہو؟ آج قرآن کو مان جاؤ، تم یہودی کہلاتے ہو نا، آج قرآن کو مان جاؤ تمہیں محمدی کہا جائے گا. آج قرآن کو مان جاؤ تمہیں رسول اللہ کا محب کہا جائے گا. نہیں تو قیامت تک یہودی ہی تھے، یہودی ہی کہلاتے رہو گے. تمہاری نسلیں کافر بنے گی، ان کی نسلیں کافر بنے گی، ان کی نسلیں کافر بنے گی. اگر تم حضور کے غلام بن جاؤ گے تمہاری نسلوں کو عشق رسول نصیب ہو جائے گا. اولین منکر مت بنو. اولین منکر ایک ہی ہوتا ہے. یمن کے لوگ سورج کو پوجا کرتے تھے. اب وہ اولین پوجا کرنے والا ایک شخص تھا، سبا اکبر نام اس کا نام تھا. سورج کی پوجا کرنے والا اولین پجاری ایک تھا، لیکن اس کا یہ کفر، اس کی یہ خباثت، اس کی یہ نحوست اتنی پھیلی کہ یمن کی قوم سورج کی پجاری بن گئی. عرب کے اندر بتوں کو پوجا جاتا تھا. عرب کے اندر بتوں کی پوجا شروع کرنے والا ایک شخص تھا، عمر بن لحی نام تھا اس کا، اس بدبخت کا. لیکن اس ایک بندے نے برائی کی ایسی پیشوائی کی کہ سارا عرب بت پرستی میں مبتلا ہو گیا. اچھائی بھی ایک بندے سے شروع ہوتی ہے، برائی بھی ایک بندے سے شروع ہوتی ہے. اگر اس بت پرست نے بت پرستی کو شروع کیا اور سارا عرب بت پرستی میں اس وقت مبتلا ہوا، تقریباً مبتلا ہو گیا، تو اگر کوئی اچھائی شروع کرے اور اس کو فالو کرنے والے اگر اس کو فالو کرے، جیسے گناہ شروع کرنے والے کا اپنا عذاب بھی اس کو ہوتا ہے اور اس کے گناہ کو اختیار کرنے والوں کا بھی اس کو عذاب ہوتا ہے، ایسے ہی نیکی شروع کرنے والے کو اپنے عمل کا بھی اجر ملتا ہے اور قیامت تک اس کی نیکی کو جو جو اپناتا ہے اللہ ان سب کا اجر اس کو عطا فرماتا رہتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. اچھائی جس نے شروع کی، پاک و ہند میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں، بہت سارے خطوں میں مسلمان 4 اماموں کو مانتے ہیں جن کے مسائل پہ عمل کرتے ہیں اور سارے حدیثوں سے نکلے ہیں، قرآن سے نکلے ہیں. لیکن پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور ایشیا میں اور بہت ساری دنیا کی کنٹریز میں لوگ جن کو مانتے ہیں، جن کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی نسل سے ہیں، ان کا نام تھا زوتی، جو مسلمان نہیں تھے. اللہ نے دل بدلا، اسلام کی توفیق ملی اور اسلام کی توفیق ملنے کے بعد وہی اسلام کی برکت اپنی اولاد میں چلی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا جس کو دنیا کے کروڑوں لوگ فالو کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، حدیث پر عمل کر رہے ہیں. نیکی کا ارادہ ایک نے کیا تھا، نیکی کا فیضان کروڑوں لوگوں کو ملا. ان کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے اس قدر نفامند بنا دیا کہ ان کی اولاد میں امام اعظم کو پیدا کیا جن کے فتوے کو آج امت مسلمہ کی بڑی تعداد مانتی ہے. جتنا اجر اس فتوے پہ عمل کرنے والے کو مل رہا ہے، ساروں کا اجر امام اعظم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. نیکی بھی ایک بندے سے شروع ہوتی ہے اور برائی بھی ایک بندے سے شروع ہوتی ہے. ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا ہم برائی کے پیشوا ہیں یا اچھائی کے پیشوا ہیں. یہ دنیا تو بڑی مختصر سی ہے، اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب انسان کا وقت آئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کام ادھورے رہ گئے، حضرت پورے ہو گئے. موت پوچھ کر نہیں آتی، موت پہلے اجازت نہیں لیتی. وہ اللہ کے پیغمبروں کی شان تھی جن کے پاس اسرائیل آ کر اجازت دیتے تھے. ہم کو موت پوچھ کر نہیں آئے گی. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم برائی کے پیشوا ہیں یا اچھائی کے پیشوا ہیں. خدا نہ کرے کہ ہم برائی کے پیشوا ہوں، بہت بہت مشکل میں پھنس جائیں گے، بہت مشکل میں پھنس جائیں گے، بہت مشکل ہوگا جواب دینا. ایک بزرگ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عبداللہ نام ہے ان کا.
اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ ہم سمندری سفر پہ نکلے، خدا کی قدرت ہے اندھیرا چھا گیا، کتنے دن اندھیرے میں ہی ہم سفر کرتے رہے، پھر جب کچھ روشنی ہمیں محسوس ہوئی، پیاس کی طلب تھی، پانی کے لیے، پانی کی تلاش میں ہم ادھر ادھر نکلے، ایک بستی کے قریب ہم پہنچے۔ اس بستی کے قریب پہنچ کر جب ہم اس بستی میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ بستی تو ہے لیکن دروازے بند ہیں اور کوئی دروازہ کھولتا نہیں، دروازہ بجاتے ہیں کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ اب دیکھیں برائی کی ابتدا کرنے والا خدا کی بنا ہے، وہ کس قدر گھاٹے میں ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم کسی گناہ کو پھیلانے کا سبب تو نہیں بنتے۔ آج بہت آسان ہو گیا یہ گناہ پھیلانا، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اور بندہ گناہ کا ناشر بن رہا ہوتا ہے، گناہ کا دائی بن رہا ہوتا ہے، وہ بالکل خاموشی کے ساتھ، اس کو نہیں پتا، لیکن وہ اپنی طرف سے جناب تھوڑا سا وہ فن کر رہا ہے، تھوڑا سا انجوائے کر رہا ہے اور وہ گناہ کو آگے شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ گناہ، بہتان، بے حیائی، فحاشی، سوشل میڈیا پر ہم کیا شیئر کر رہے ہیں، کس کی شریعت نے اجازت دی ہے، کس کی نہیں دی، بس ہم اس سمندر میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کے ساتھ ایک انگلی ہلانی ہے، ایک انگلی ہلانی ہے، آگے ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ ایک انگلی ہلا کے ہم نے نیکی کا پیغام آگے پہنچایا یا بدی کا پیغام آگے پہنچایا، کہیں ہم بدی پھیلانے والوں میں تو نہیں شامل ہو رہے۔ جو بدی کا پیشوا ہے، جو بدی کو عمل کرنے والا ہے، شروع کرنے والا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے میری امت میں کوئی اچھا کام کیا، فرمایا اس پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کو اپنا بھی اجر ملے گا اور عمل کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور جس نے برائی کو شروع کیا، فرمایا اس کو بھی یہی معاملہ ہے کہ برائی پر عمل کرنے والوں کو بھی، ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے شروع کر رکھا ہے اس اکیلے کو سب کا گناہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہم اس بستی میں دروازے بجاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھولتا، پھر ہمیں اچانک دو گھوڑ سوار نظر آئے اور ہمیں کہنے لگے، ہم نے ان سے جب پانی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ تم اس طرف چلے جاؤ اور تمہیں آگے ایک حوض نظر آئے گا، اس گلی میں داخل ہو جاؤ، ایک حوض نظر آئے گا، وہاں سے پانی لے لینا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر پریشان نہ ہو جانا۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا، میں نے حوض کو دیکھا، پانی بھی موجود ہے اور پانی کے اوپر ایک شخص الٹا لٹکا ہوا ہے، پانی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پانی تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھ کے کہتا ہے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ میں جب اس کو پانی پلانے کے لیے جب میں پانی بھرتا ہوں تو کوئی میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اسے پانی نہیں پلانے دیتا۔ میں نے کتنی دفعہ کوشش کی، پھر میں نے اس آدمی کو کہا کہ میں نے تو تمہیں پانی پلانے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے پانی پلانے پر قدرت حاصل نہیں ہو رہی، تمہارا ماجرا کیا ہے، تم ہو کون؟ تو اس نے کہا میں قابیل ہوں جس نے اس دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا تھا، اس دنیا میں سب سے پہلا قتل۔ خدا کی قسم مجھ سے زیادہ آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوشل میڈیا کھول لینا، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، یعنی میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ جناب فلانے گاؤں میں یہ پانی اس کھالی میں لگانا تھا کہ اس کھالی میں لگانا تھا، لڑائی ہوئی ہے اور قتل کر دیا۔ یہ جناب فلانے غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ یہ جاگیر کا کوئی جھگڑا تھا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ بھی فیصلہ آباد میں 2-4 دن پہلے کا واقعہ، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ بیٹے تو باپ کو قتل کرنے لگ گئے تھے، یہ تو ہماری بد نصیبی کہ ہم نے سن لیا تھا، یہ پہلی بار سنا کہ باپ بھی بیٹے کو قتل کرتا ہے۔ یعنی سوشل میڈیا پر ان خبروں کے سوا کیا ہے، اس دنیا کی یہ حقیقت ہے۔ یہ جناب اس خاتون کے گھر میں 5ویں بچی پیدا ہوئی اور باپ نے اٹھا کے اس کو جلتے پریشر کوکر میں ڈال دی، یہ ہوا، یہ ہو گیا، تھوڑی سی لڑائی ہوئی، رائفلیں نکل آئی، بندوقیں نکل آئی، قتل و غارت گئی ہو گئی، چھریاں چل گئی۔ خدا کی پناہ ہے یار، یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ یعنی قتل کو اتنا آسان سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں ہے ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے، عزت اس کی کعبے سے بڑھ کر ہے، خون اس کی جان اتنا آسان سمجھا جا رہا ہے قتل کو۔ کسی کو مارنے کو لوگ کتنا معمولی سا لے رہے ہیں، خدا کی پناہ ہے۔ اور قتل مسلم، ناحق قتل مسلم ایسا قتل ہے کہ قرآن فرماتا ہے ناحق قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قرآن کے لفظ یہ ہیں،
آگے اس کی تفسیر کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فرمایا جو ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو قصدن بلا وجہ کسی مسلمان کو قتل کرے گا، فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خدا کی پناہ۔ قرآن فرماتا ہے ولا تکونوا اول کافر به، برائی کے پیشوا مت بنو۔ قابیل کہتا ہے میں برائی کا پیشوا بنا تھا، میں نے سب سے پہلا قتل کیا تھا، مجھے یہاں پر سزا میں مبتلا کیا گیا ہے اور قیامت تک اسی حالت میں رکھا جائے گا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے قابیل کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہیں برائی کے پیشوا تو نہیں بنے، یہ سوچنے کی بات ہے، اسے بار بار سوچ، خدا کی قسم ڈر جانا چاہیے۔ اس معمولی سی زندگی کو ایسے گزاریں کہ دنیا سے جائیں تو قرآن کی آیت صادقہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تیرا وقت پورا ہوا، اب آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، خوشی سے آ جا، کیونکہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، خوشی سے پلٹ کر آ جا۔ فادخلی فی عبادی، ایسی موت آئے نا دنیا اٹھتے رکھو بندے ایسا وین کھلون کولو میں تے حسن کھیڈن تو جانے تے رون، بندے گواہیاں دے ہمارے بارے میں، اور بندوں کی زبان یہ رب کی رحمت کو ابھارتی ہے، زبان خلق نکارہ خدا ہے، اللہ ان بندوں کی گواہی پر فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا ولا تکونوا اول کافر به، کسی برائی کے پیشوا مت بنو، کسی برائی کا آغاز مت کرو، کسی برائی کی ابتدا مت کرو، کسی برائی کی داغ بیل مت ڈالو، تم کر کے چلے جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، تمہاری بہت مختصر سی زندگی ہے، قیامت آنے میں ابھی صدیاں لگ سکتی ہیں، لیکن تمہاری برائی جہاں جہاں پہنچے گی، جو جو تمہاری وجہ سے برائی میں مبتلا ہوگا، فرمایا وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، اور ان سارے گناہگاروں کا گناہ تمہیں اپنا علیحدہ ملے گا، اور لاکھوں کا گناہ تمہیں علیحدہ مل رہا ہوگا۔ ولا تکونوا اول کافر به، آج ہمیں اس پر بہت بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا ذکر ہے، سورۃ الحاقہ میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ علماء فرماتے ہیں کہ برائی کے پیشوا کا ذکر ہے۔ تفسیر قرطبی میں میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن جو برائی کی ابتدا کرنے والا ہوگا اس کو لایا جائے گا اور اس کو نامہ اعمال پڑھنے کو دیا جائے گا، پہلے وہ نیکیاں پڑھے گا، بڑا خوش ہوگا، سمجھے گا میں بخشا گیا، اور جیسے ہی اس کی مختصر سی نیکیاں ختم ہوگی کہا جائے گا اب دوسرا حصہ پڑھ۔ جب وہ پڑھنا شروع ہوگا تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھانا شروع ہو جائے گی، جیسے جیسے وہ اپنے گناہ پڑھتا جائے گا، اور وہ گناہ اس کے اکیلے کے نہیں ہوں گے، اس کے گناہ کو فالو کرنے والے لاکھوں لوگوں کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ہوں گے۔ جب وہ پڑھتا جائے گا اس کی آنکھیں بدلتی جائیں گی، اس کا چہرہ بدلتا جائے گا، اس کا رنگ بدلتا جائے گا، اس کا کلیجہ پھٹتا جائے گا، اس کے چہرے پہ سیاہی چڑھتی جائے گی، آخر کار جب وہ آخر میں پہنچے گا اس کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی، اور وہ اپنا دردناک رزلٹ لے کر ان برائی کے فالوورز کے سامنے جائے گا اور وہاں جا کر کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت کے وقت میرا کام تمام ہو جاتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا انجام کیا ہے، کاش میری موت میرا کام تمام کر دیتی، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا۔ قرآن فرمائے گا خذوہ فغلوہ، اس برائی کی ابتدا کرنے والے کو، لوگوں کو برائی کی دعوت دینے والے کو، اپنے پیچھے برائی چھوڑ کر مرنے والے کو زنجیروں میں جکڑو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی لمبائی 70 گز کی ہو۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کسی برائی کی ابتدا نہیں کرنی۔ آج وعدہ کر لیں نیکی کرنے کی کوشش کریں گے جتنی اللہ توفیق دے گا، نفلی نیکی نہ بھی کریں گے بچت ہو جائے گی، اپنے فرض ادا کریں، 5 نمازیں پڑھیں، اپنے واجب ادا کریں، زکات بنتی ہے وہ ادا کریں، قربانی بنتی ہے وہ ادا کریں،
حج بنتا ہے وہ ادا کرے, جو فرض واجب ہے ان کو تو چھوڑے نہیں, نفل کی جتنی توفیق ملتی ہے اچھی باتیں ضرور کریں, بچت ہو جائے گی, لیکن برائی کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنے, برائی کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنے. اپنی اولاد کو بھی اس سے بچائیں, خود بھی بچیں, اپنے گھر میں بھی برائی کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنے. قرآن فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, یہ دوسرا درس ہے, برائی کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنے, اول کافر مت بنے, اول برائی کے موجد مت بنے, برائی کے پیشوا مت بنے, اچھائی کے پیشوا بنے. اچھائی جو پیشوائی کرتا ہے, جو اچھائی کو شروع کرتا ہے, وہ خود بھی نیکی پاتا ہے, اس کی اچھائی پہ جتنے لوگ عمل کرتے ہیں سب کے عمل کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. تیسری بات درس قرآن میں یہ فرمائی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. میں مختصر سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے حقیر سی روزی, حقیر سی قیمت مت خریدو. یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھو, اپنی آخرت, دنیا کی خاطر آخرت کو برباد مت کرو. اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر, اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں کو ترجیح دینے سے منع کیا گیا. اگر ایک طرف زکات کا معاملہ آ گیا, دوسری طرف نفس کا معاملہ آ گیا, نفس کہتا ہے یار نہ نکالنا, اتنے پیسے نکل جائیں گے. رب کا قرآن فرماتا ہے تو نکال, ہم تجھے اس سے 700 گنا زیادہ عطا فرما دے. فرمایا پھر یہاں پر کمپیریزن جب ہو جائے نا تو میری آیتوں کو اختیار کرنا. جب میری آیتوں کا اور دنیا کا تقابل ہو جائے گا تو پھر دنیا کو چھوڑ دینا. علماء فرماتے ہیں دیکھو, اگر کسی کے پاس پیسہ ہو, مثال کے طور پہ 100 روپیہ ہے, 1000 روپیہ ہے, تو کیا وہ اس 100 روپے کے نوٹ کو کھا کے بھوک مٹا سکتے ہیں؟ کیا یہ 100 روپے کا نوٹ پیاس بجھا سکتا ہے؟ نہیں بجھا سکتا, یہ بھوک نہیں مٹا سکتا. تو میں اس کو استعمال کر کے, اس کو خرچ کر کے روٹی ملے گی, اس کو خرچ کر کے پانی ملے گا, اس کو خرچ کر کے ضرورت کی چیزیں ملیں گی. فرمایا یہ دنیا یہ اس 100 کے نوٹ کی طرح ہے جو اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. اس کو خرچ کرو, جنت رب نے تمہارے لیے تیار فرمائی ہوئی, اس کو خرچ کرو, اللہ نے تمہارے لیے بہت نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. میں مختصر کر رہا ہوں. آخری بات فرمایا مجھے سے ڈرو, مجھے سے ڈرو. اللہ فرماتے ہیں مجھے سے ڈرو, اور جس کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جاتا ہے اس کو پھر کسی اور کا ڈر ضروری نہیں ہوتا, اس کو عمل کروانے کے لیے کسی اور کے ڈر کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو گناہ سے روکنے کے لیے, چوری سے روکنے کے لیے, اس کو ڈکیتی سے روکنے کے لیے کیمرے کی آنکھ کا بتانا نہیں پڑتا, کیونکہ اس کو قدرت کی آنکھ کا یقین ہوتا ہے. اس کو یقین ہوتا ہے کہ قدرت کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. یہ 4 باتیں آج کے ہم نے درس قرآن میں سنی ہیں. سب سے پہلی چیز وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ. اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے اتارا اس کو مان لو. قرآن کو بھی مان لو, میرے محبوب کو بھی مان لو, میرے محبوب کی سنت کو بھی مان لو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. برائی کے پیشوا مت بنو. تیسری بات فرمائی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اس دنیا کی حقیر سی کسی اپرچونٹی کے لیے نہیں اپنی آخرت برباد مت کرنا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو, تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.